بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 20 ہے اور آج ہم طبی جغرافیہ کی ایک قسم صحرا اس سے متعلق پڑھتے ہیں۔ طبی جغرافیہ کا کرۂ خاکی کی قسم چل رہی ہے، کرۂ خاکی والا حصہ اور اس کے اوپر پائے جانے والے قدرتی اجسام، ہم ان سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو آج ہم صحرا پڑھتے ہیں، مشہور صحرا پوری دنیا میں کہاں کہاں واقع ہیں۔ صحرا کیسے کہتے ہیں؟ تو صحرا عربی میں ریگستان کو کہتے ہیں، جہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہو، بے آب و گیا ریتیلے میدان اور ریتیلے ٹیلے بکثرت ہوں، پانی اور سبزہ نایاب ہو۔ براعظم افریقہ میں جو صحرائے اعظم ابھی ہم پڑھیں گے، دنیا کا سب سے بڑا، اور جنوبی امریکہ میں واقع صحرائے ایٹاکاما دنیا کا سب سے خشک صحرا ہے۔ تو دنیا کے چند مشہور اور بڑے صحرا جو ہے وہ ہم براعظموں کی ترتیب سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے براعظم ایشیا کے اندر جو مشہور صحرا ہیں، ہم ان کی بات کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سارا براعظم ایشیا ہے، یہ سارا اوپر روس اور اس میں چائنا بھی آ گیا، اور اس میں یہ نیچے یہ سارا براعظم ایشیا ہے۔ تو اس میں یہاں پر جو کچھ مشہور صحرا ہیں ان کا ہم اگر تذکرہ کریں تو سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ نما عرب ہے۔ جزیرہ نما ہے، اوپر کی طرف سے یہ خشکی ہے، باقی تینوں طرف اس کے پانی ہے۔ اس جگہ پر یہ الربع الخالی، ابھی ہم زوم کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے، یہاں پر یہ ایک بہت بڑا صحرا ہے اور یہ عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے دنیا میں، اور بنیادی طور پر یہ سعودی عرب میں واقع ہے اور یہ جزیرہ نما عرب میں ہے، اور اس کا رقبہ 6,50,000 مربع کلومیٹر، یعنی بیلجیم، نیدرلینڈ اور فرانس کے مجموعی رقبے سے بھی یہ زیادہ ہے۔ کچھ ایسے اس کے یمن، متحدہ عرب امارات اور عمان میں ہیں، اور اس میں آبادی کوئی بھی نہیں ہے۔ گرمی میں یہ درجہ حرارت تقریباً 55 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور ریت کے طوفان آتے ہیں جن کی بلندی تقریباً مینار پاکستان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں اس میں کئی مشہور شہر تھے جو تباہ ہو چکے ہیں، جیسے کہ سورہ فجر کے اندر ہے کہ ارم ذات العماد، تو یہ ارم قوم جو تھی وہ 1000 ستونوں کا جو مشہور شہر تھا وہ بھی یہیں پہ تھا، اور اس کے جو آثار ہیں وہ 20ویں صدی میں برآمد ہوئے ہیں۔ دنیا کے لیے قرآن کریم کی جو صداقت ہے اس کی پھر دلیل اور عبرت کا سامان یہ ستون بنے ارم قوم کے، اور قوم عاد کا مسکن اسی کی مغربی جانب میں ریتیلے ٹیلوں کے قریب تھا، اور جسے قرآن مجید میں سورہ احقاف کے اندر، احقاف بھی اسی کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اور متعدد صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ قریب سے دیکھیں تو یہ پورا ایک طرف عمان ہے اور نیچے یمن ہے، تو یہ درمیان میں پورا ایریا جو ہے اور یہ جو سرخ دکھایا گیا ہے تو یہ سارا جو ہے وہ صحرا کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کی تصویریں ہیں اور قریب سے لی گئی اس کی یہ پکچرز ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم صحرائے گوبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ چین اور منگولیا کا ایک بہت بڑا صحرا ہے، اور اس کے شمال میں کوہ التائی اور منگولیا کے میدان، جنوب مغرب میں سطح مرتفع تبت، اور جنوب مشرق میں شمالی چین کے میدان ہیں۔ اور منگولین زبان میں گوبی کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا اور خشک، تو یہ ایشیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، اور یہ یہاں پر واقع ہے۔ یہاں پہ یہ چائنا ہے اور یہ اوپر منگولیا ہے، ان کے بیچ میں یہ صحرا ہے یہاں پر، اور یہ صحرائے گوبی کے نام سے، یعنی بڑا اور خشک۔ تاریخ میں جو ہے گوبی منگول سلطنت کا حصہ ہونے اور شاہراہ ریشم پر متعدد اہم شہروں کے باعث یہ معروف ہے، اور یہ صحرا ان تاتاریوں کے مسکن کے طور پر بھی معروف ہے جنہوں نے بلاد اسلام پر یورش کی حملے کیے اور ظلم کیا، اور مسلمانوں کو فتح کرنے کے بعد بالآخر پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اسلام کے ہاتھوں مفتوح ہو گئے۔ تو یہ ہے صحرائے گوبی، اور اس کی کچھ پکچرز ہم آپ کو قریب سے بھی زوم کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو اوپر دیکھیں منگولیا ہے اور نیچے چائنا ہے، درمیان میں ان کی سرحدات کے اوپر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے گوبی ڈیزرٹ، تو یہ صحرا ہے، یہ ایشیا کا بھی مشہور صحرا کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کے زوم کی ہوئی گویا کہ سیٹلائٹ سے ایک تصویر ہے جس کے اندر یہ آپ کو دکھایا گیا ہے، لکھا ہوا ہے گوبی ڈیزرٹ، اور یہ جو بالکل بھورا اور زردی مائل کا جو رنگ ہے تو یہ سارا یہ صحرا کی نشاندہی کرتا ہے۔
یہاں پر جو کچھ مشہور ABCD جو لکھا ہوا ہے کہ بھئی اے سے مراد ابھی ہم پڑھیں گے جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا صحرا ہے، پورا صحرائے اعظم میں سے کہتے ہیں. نیچے B جو ہے وہ جنوبی افریقہ میں ہے اور اوپر شمالی افریقہ میں ہے. C جو ہے یہ اب ہم نے جو پڑھا الربع الخالی عرب کا، اور D جو ہے یہ لکھا ہوا ہے تو یہ منگولیا کا مشہور صحرائے گوبی کی نشاندہی کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی اس کی یہ جو گوبی لکھا ہوا ہے اور یہ جو زرد کلر ہے یہ سارا جو ہے صحرا کی نشاندہی کرتا ہے. اور یہ اس صحرا کی کچھ تصویریں ہیں. اب آتے ہیں رن کچھ کی طرف. رن کچھ یہ پاکستان کے صوبہ سندھ اور بھارت کی ریاست گجرات کے درمیان صحرائے تھر میں یہ واقع ایک دلدلی علاقہ ہے. صحرائے تھر یہاں پر واقع ہے. یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ یہ سارا یہ انڈیا ہے. یہاں پہ درمیان میں پاکستان اور یہ یعنی سندھ صوبہ سندھ کے اندر یہ بھارت کے ریاست گجرات کے درمیان میں تو یہ یہاں پہ تھر ہے، اور اس تھر کے اندر یہ دلدلی سا علاقہ ہے جسے رن کچھ کہتے ہیں. رن جو ہے وہ ہندی زبان میں دلدل کو کہتے ہیں، اور کچھ جو ہے اس ضلع کا نام ہے جہاں یہ واقع ہے. اور رن کچھ یہ خلیج کچھ اور دریائے سندھ کے ڈیلٹائی علاقے کے درمیان تقریباً 10,000 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے. یہاں پہ یہ انڈیا اور پاکستان کا نقشہ آپ کو دکھایا گیا ہے، اور تھر کا جو ڈیزرٹ ہے یعنی صحرا ہے وہ دکھایا ہے، اور اس کے اندر یہ پورا یہ تھر کا صحرا دکھایا ہے. اسی کے اندر یہ جو سرخ ہے یہ تھر کا صحرا ہے، اور اس کے اندر یہ دلدلی علاقہ ہے جس کو رن کچھ کہتے ہیں. اس طرف گجرات ہے، اس طرف دیکھیں صوبہ سندھ ہے، راجستھان کے بالکل مغرب میں ہے. تو یہ ہے، اور اس کی سیٹلائٹ سے لی گئی یہ تصویر ہے. کچھ اوپر رن کاٹا لکھا ہوا ہے، تو یہ 1996 کی ہے پکچر لی ہوئی. تو اس کے اندر یہ باقی تو صحرا ہے لیکن کچھ یہ کالا کالا سا اور یہ دلدلی سا علاقہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بھارتی جو ریاست راجستھان ہے اس کے دریائے لونی یہ رن کچھ کے شمال مشرقی علاقے میں گرتا ہے. مونسون کے دوران بارشوں کا پانی یہاں کے بیابانی اور دلدلی علاقوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور سرد علاقوں سے آنے والے پرندوں کی یہ آماجگاہ بن جاتا ہے. مونسون کے دوران زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ کی صورت میں مغرب میں خلیج کچھ اور مشرق میں خلیج کھمبے آپس میں ایک ہو جاتی ہیں. تو یہ کچھ اس کی تصویر ہیں، اور یہ تھر کا جو ڈیزرٹ ہے، تھر کا جو ہے اس کو پورا دکھایا گیا ہے، گویا کہ سیٹلائٹ کی مدد سے اس کو دکھایا گیا ہے. اور یہ اس کو کچھ اندر کی تصاویر ہیں، اور یہ بھی سیٹلائٹ کی لی ہوئی تصویر ہے جس میں آپ کو یہ ایک طرف ہی کراچی پاکستان اور دوسری طرف انڈیا نظر آ رہا ہے، اور انڈیا کا دریا جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور اس جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے یہ رن کچھ کا علاقہ، یہاں پر ہے یہ. تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے اس پوری دنیا کے نقشے کے اوپر صحرا کے اعتبار سے یہ نقشہ آپ کو ہم تبھی جغرافیہ کا دکھا رہے ہیں. اس میں اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی باقی تو سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن سبزے کے علاوہ جو آپ کو یہ زردی نظر آ رہی ہے، دیکھیں یہ بھی ایک لہر ہے ایک قسم کی، جیسے کہ یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور درمیان میں سمندر ہے، لیکن یہ لہر ہے ایک. یہ جتنی بھی آپ کو زردی مائل لہر نظر آ رہی ہے یہ سارے صحرا کو واضح کرتی ہے. یہ نیچے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں تھوڑی سی لہر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں یہ جنوبی امریکہ میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں آسٹریلیا میں آپ کو چھوٹی سی ایک لہر نظر آ رہی ہے. تو یہ جتنے بھی زردی مائل بھورے رنگ کلر کی یہ جو لہریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یہ پورا ایک اس نے ایریا گہرا ہوا ہے، یہ سارا واضح کر رہا ہے کہ یہ سارے صحرا ہیں. اب آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ صحرا کتنے بڑے بڑے صحرا اس دنیا کے اندر ہیں. اور اب ہم جو تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ اس صحرا کا یعنی براعظم افریقہ کے اندر جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور جو صحرا ہے جس کو صحرائے اعظم کہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سارا براعظم افریقہ ہے، یہ سارا براعظم افریقہ ہے یہاں سے اس طرف. اب اس براعظم افریقہ میں آپ دیکھیں کہ یہاں اوپر یہ پورے اس کی جو کھوپڑی ہے، یہ پوری کھوپڑی یعنی شمالی افریقہ کی یہ ساری آپ کو صحرا نظر آ رہی ہے. یہ سارا صحرا ہے، اس کو صحرا اعظم کہتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے جس کا رقبہ تقریباً 9 کروڑ مربع کلومیٹر ہے، اور یہ تقریباً امریکہ کے کل رقبے کے برابر ہے. انگریزی میں اسے صحرا کہتے ہیں، اور دراصل یہ عربی لفظ سے لیا گیا ہے. اور صحرا اعظم کے جو مغرب میں دیکھیں یہ بحر اوقیانوس ہے، اور شمال میں کوہ اطلس اور بحیرہ روم ہے. یہ اوپر جو ہے یہ بحیرہ روم ہے، اور مشرق میں بحیرہ احمر اور مصر، اور جنوب میں دریائے نائجیر کی وادی سوڈان واقع ہے. اور صحرائے اعظم مختلف حصوں میں تقسیم ہے جن میں وسطی کوہ کار اور کوہ تبستی، کوہ ایر، صحرائے تنیر اور صحرائے لیبیا شامل ہیں. اور اس کی بلند ترین چوٹی ایمی کوسی ہے جس کی بلندی 3415 میٹر ہے.
تو یہ اس کی ایک پکچر ہے جو تھوڑی زوم کر کے ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. اور یہاں پہ کچھ باشندے بھی رہتے ہیں. تقریباً 25 لاکھ افراد اس صحرائے اعظم میں رہائش پذیر ہیں، اور تعلق ان کا جو ہے مصر، موریتانیہ، مراکش اور الجزائر ہے. اور یہاں رہنے والے اکثر لوگوں کی جو تعداد ہے، جو نسل ہے، وہ بربر نسل کہلاتی ہے. اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی اسلام کی فتوحات میں حصہ لیا اور افریقہ سے اسپین تک اسلام کا پرچم بلند کرنے کا اعزاز حاصل کیا. تو یہ سارا صحرا ہے جی، اور یہ اس کی کچھ مزید تصاویر ہیں، اور یہ اس کے اندر کی تصویر لی گئی ہے. اب ہم تذکرہ کرتے ہیں صحرائے نمیب کا. صحرائے نمیب یہ افریقہ کا جنوبی علاقہ ہے. یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جنوبی افریقہ ہے، اور اس کا جنوبی علاقے میں یہ صحرا واقع ہے. یہ یہاں پر یہ سارا کلہاری ڈیزرٹ سے کہتے ہیں صحرائے نمیب. یہ خشک ترین صحراؤں میں سے ہے. صحرا کا رقبہ 50,000 مربع کلومیٹر ہے. یہ بحر اوقیانوس کے ساتھ ساتھ نمیبیا کے ساحلوں پر 1000 میل تک پھیلا ہوا ہے. شرقاً غرباً یہ صحرا تقریباً 30 سے 100 میل چوڑا ہے، اور اس کا کچھ حصہ جنوب مغربی انگولا میں بھی شامل ہے. تو یہ بہت قدیم ترین صحرا سمجھا جاتا ہے، جو کم از کم 80 ملین سال سے کہا جاتا ہے کہ یہ موجود ہے، اور سالانہ صرف 10 ملی میٹر یہاں پہ بارش ہوتی ہے. بیشتر حصہ اس کا غیر آباد اور ناقابل رسائی ہے، اور اس کے اندر ریت کے ٹیلے جن کی بلندی تقریباً 340 میٹر تک بھی ہے. تو دنیا کے مشہور اور بلند ترین ٹیلے اس کے اندر موجود ہیں. معدنیات بھی اس میں پائی جاتی ہیں، جیسے ٹنگسٹن، نمک، ہیرے. اس کے ذخائر اس کے اندر بہت زیادہ ملتے ہیں. اب آتے ہیں براعظم جنوبی امریکہ کے مشہور جو صحرا ہے، اس میں صحرائے اٹاکاما ہے. اور یہ شمالی چلی کا صحرا جو کوہ انڈیز اور بحر اوقیانوس کے درمیان ایک تنگ سی پٹی میں واقع ہے، اور یہ دنیا کا خشک ترین صحرا ہے. یہ چلی ہے، چلی مرچ کی طرح یہ بالکل یہ لمبا سا یہ پورا ملک ہے، اور اس کے یہاں پر یہ صحرا واقع ہے، اور یعنی خشک ترین مقام کہلاتا ہے دنیا میں. اور یہاں چند مقامات ایسے ہیں جہاں کئی صدیوں سے بارش ہی نہیں ہوئی. اور یہ صحرا تقریباً 1,81,300 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس کا بیشتر حصہ چلی میں واقع ہے، جبکہ کچھ حصے پیرو، بولیوا اور ارجنٹائن میں بھی آتے ہیں. یہ کیلیفورنیا کی وادی موت ڈیتھ ویلی سے 100 گنا زیادہ بنجر اور 15 ملین سال قدیم بتایا جاتا ہے. صحرائے اٹاکاما میں آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور صحرا کے وسط میں ایک نخلستان میں سان پیڈرو روڈی اٹاکاما نامی ایک بستی واقع ہے، جس میں تقریباً 1577 عیسوی میں ہسپانویوں نے ایک گرجا قائم کیا تھا. اسپین کے قبضے کے دوران 16، 17 یا 18ویں صدی میں کانوں سے نکلنے والے خام مال کی ترسیل کے لیے اس ساحلوں پر بندرگاہیں قائم کی گئی تھی. اب یہ کچھ اس کی پکچرز ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ لی گئی ہے تصویر اس کی سیٹلائٹ سے، اور صحرا بھی بالکل کنارے پر ہے. بحر الکائل اس کے مغرب میں ہے، اور اس کا کنارہ یہاں پہ ساحل دکھایا جا رہا ہے. یہ بھی کچھ اس کے ساحل کی تصویریں ہیں. اور یہ پوری چلی کی تصویر آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے، پوری چلی کی تصویر. اس کے اوپر جو سفیدی ہے یہ بادل ہیں جو بالکل اوپر سے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ چلی ہے. اور اس اوپر اس کا یہ بھورا کلر جو اوپر اس کے کونے میں آ رہا ہے، یہ ہے صحرا جس کا نام ہے اٹاکاما. یہ جو صحرا ہے اس میں معدنیات بھی کچھ پائی جاتی ہیں، مثلا جیسے کہ تانبا ہے، اور دیگر جو معدنیات اس کے بھی وسیع ذخائر ہیں. سوڈیم نائٹریٹ کے جو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں وہ بھی یہیں پہ پائے جاتے ہیں. ناظرین، آخر میں ہم تذکرہ کرتے ہیں براعظم آسٹریلیا کے صحراؤں کا. تو اس میں جو مشہور صحرا ہے وہ صحرائے سمپسن ہے، اور وہ یہاں پر تقریباً واقع ہے. یہ سارا آسٹریلیا ہے، براعظم آسٹریلیا ہے، اور اس کے یہاں پر یہ واقع ہے صحرائے سمپسن. اور یہ آسٹریلیا کا ایک وسیع صحرا کہلاتا ہے. اس طرح سے اس کی شیپ ہے اور اس کی شکل ہے، اور 50,000 مربع میل کے رقبے پر یہ پھیلا ہوا ہے. اور صحرا میں ریت کے طویل سلسلے اور نمکین جھیلیں ہیں. یہ جھیلیں قدیم دریاؤں کے آبی بخارات بن کر اڑ جانے سے یہ تشکیل پائی ہیں، اور اب یہ موسمی بارشوں سے ہی سیراب ہوتا ہے، باقی یہ خشک رہتا ہے. تو یہ اس کی ایک پیاری سی پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین، یہ رہا آج کا ہمارا سبق صحراؤں سے متعلق، جو مشہور صحراؤں کا ہم نے تذکرہ کیا.
اور انشاءاللہ طبی جغرافیہ ابھی اپنے طبی جغرافیہ کی جو قسم ہے کرۂ خاکی وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی ہم مشہور پہاڑ اور مشہور پہاڑی چوٹیاں ان سے متعلق اگلے اسباق کے اندر بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ طبی جغرافیہ جو تفصیل سے ہم پڑھ رہے ہیں جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد سیاسی جغرافیہ میں ہمارے لیے کم از کم یہ آسانی ضرور رہے گی کہ کون سا بر اعظم کہاں پر واقع ہے، اور اس بر اعظم کے پھر ممالک کی تقسیم جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس میں ہمیں آسانی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔